اس کیمپس کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ذاتی پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ڈاؤن سائڈ کوئی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. السلام علیکم. اچھا، آج میری خوش قسمتی سمجھیے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے لیے اتنا بڑا دن ہے، شاید زندگی میں میرے بہترین دنوں میں گنا جائے گا کہ ایک ایسی شخصیت سے ملنے کا موقع مل رہا ہے دوبارہ اور ان سے کچھ سوالات پوچھنے کا موقع مل رہا ہے. اب وہ سوالات پوچھنے سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جو پوری سٹوری ہے اگر وہ آپ سنیں گے تو آئی تھنک کہ اس سے بہتر آپ محسوس نہیں کر سکتے. میں نے تھوڑی سی سنی ہوئی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس میں ہمیں نئی کیا چیزیں، میرے لیے بھی ہر دفعہ نیا ہوتا ہے. اور آج ہم ایک ٹی سی ایف کے کیمپس میں موجود ہیں. کوڑیاں گاؤں ہے یہ، لاہور سے تقریباً 30-35 منٹ کے فاصلے پہ ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں. واصف صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، لیکن میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دن میرا آپ سے بڑا ہے کیونکہ یہاں آ کے جو کیفیت ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے آگے شکر کرنے کا موقع ملتا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو آپ کے پیچھے اگر میں بلڈنگ بھی دیکھوں، اس میں نے 3 نام ابھی دیکھے، پروفیسر، شاگردوں اور دوستوں. پروفیسر تو آئی ایزیوم آپ ہیں، وہ لگتا ہے. یہ باقی 2 لوگ کون ہیں یا کہاں سے آ گیا یہ نام؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے پروفیسر کہتے ہوئے، کیونکہ امریکہ میں جو میرے پروفیسر تھے ان میں سے 5 تو نوبیل پرائز لے چکے ہیں. بہرحال کیونکہ ہمارے ملک میں ہی پروفیسر کہلاتا ہوں، میرے جیسے بہت سے ہیں. تو جی بالکل، یہ کیمپس کی مجھے آپ کو داستان پھر پوری سنانی پڑے گی. ایک معمولی انفیکشن کے ساتھ میں آرام سے لیٹا ہوا تھا، کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. اور کیونکہ میں بقول میری بیگم کے کہ میں بہت زیادہ وقت پرسنل ریفلیکشن میں ضائع کرتا ہوں، تو میں ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ تم نے زندگی میں کیا کمایا. اور جواب تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ تم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی پیار اور عزت کمائی. اور ایک اچھے بزنس پروفیسر کی طرح میں نے ایک فوراً سوچا کہ اچھا پھر اس کمائی کو کیش کیسے کرنا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اگلے 2 منٹ میں ایک دو جو میرے بہت قریبی فیوریٹ دوست بھی ہیں، اسٹوڈنٹ، ان سے بہت میرا تعلق بھی رہا ہے ان کی گریجویشن کے بعد. میں نے ان کو فوراً واٹس ایپ کی کہ ہم سب بہت ہی زیادہ بلیسڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے ہمیں ٹی سی ایف کا اسکول بنانا چاہیے. اور وہاں سے بھی بہت ریزاؤنڈنگ یس آئی کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور یہ اس میں یہ شاگرد بھی شامل ہو گئے، پھر یہ جال پھیلایا اور کچھ دوست بھی شامل ہو گئے، کچھ قریبی رشتہ دار 1-2 بھی شامل ہو گئے. اور دیکھنے میں الحمدللہ 1 سال کے اندر ہم نے جو بھی رقم تھی نہ صرف بلڈنگ کی بلکہ 5 سال اسکول چلانے کی بھی وہ جمع ہو گئی. اور میرے لیے یہ بہت بڑا ہمبلنگ مومنٹ بھی تھا اور بہت فخر کا موقع بھی تھا کہ اور پھر آپ لوگوں کی کاوش کچھ یوں رہی کہ کیمپس ہمارا لاہور سے بہت قریب بنا اور ایک بہت اچھے نیبرہڈ میں میں سمجھتا ہوں بنا. کیونکہ جب میں نہر سے گزرتا ہوں تو میجر عزیز بھٹی کی جائے شہادت وہاں ہے اور وہ آج بھی مجھے میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی کہ وہ کس قسم کے آدمی تھے، کس قسم کی قربانی تھی. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو ہماری سکت ہے اس کے حساب سے یہ کیمپس پھر بنا. سکت کی اگر بات کریں تو ہمارا کیمپس بنانے کے لیے تقریباً $2 لاکھ چاہیے ہوتے ہیں، جو پاکستان میں اس وقت 5.60-65 لاکھ کے قریب بنتا ہے. کتنا آسان تھا اس کو سوچنا کہ یہ پیسے کیسے آئے؟ اس کے لیے نہ سوچنا سب سے آسان تھا کہ یہ نہ سوچا جائے، کیونکہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ رقم اگر ویسے دیکھی جائے تو یقیناً میرے پاس تو یہ رقم میرے سارے اثاثے ڈال کے بھی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کیمپس کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ذاتی پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا، میں نے تو صرف اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے لمس کے اسٹوڈنٹس کی خاص طور پر پیار اور عزت کو کیش کیا.
اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ڈاؤن سائڈ کوئی نہیں تھی. میں نے کہا نہیں ہوگا, ہم 1 کروڑ جمع کر لیں گے, 2 کروڑ کر لیں گے تو کوئی بات نہیں, ٹی سی ایف کے کام آ جائے گا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح, اس کی تو میں آپ کو مجھے بہت زیادہ مثالیں دینی پڑیں گی, غائبانہ طور پہ جس طرح پیسے آئے ان اسٹوڈنٹ سے آئے جن کو میں 30 سال ملا نہیں یا رابطہ نہیں ہے. کچھ تو ہیں جن سے میرا بہت قریبی رابطہ ہے, بلکہ ان کے والدین سے, ان کے بچوں سے. لیکن اصل تو کرشمہ یہ تھا کہ جن سے کبھی رابطہ نہیں ہے وہاں سے پیسے آئے, اور یہ کیمپس آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور پھر نام پہ کچھ فساد ہوا, بہت زیادہ ووٹ تھے واصف کیمپس, جو کہ میں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں کون ہوں, میرا تو حصہ 10% بھی نہیں ہے اس میں. اور اس پہ پھر ہماری ایک ذہین طالب علم ہے, انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ فیصلہ کرنا دیں. اور کچھ ڈسکشن کے بعد پھر یہ پروفیسر شاگردوں اور دوستوں کا کیمپس, جو کہ اس کا بالکل صحیح نام ہے. جی, یعنی کہ یہ وہ ایگزامپلز ہیں نا جو ہم عام طور پہ کسی بھی ڈونر کے پاس کسی بھی میٹنگ میں شیئر کرتے ہیں, کہ جب وہ کہتے ہیں نا یار نہیں اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں میں کر سکتا, میں ایک کلاس روم کر سکتا ہوں, میں ایک بچے کو سپورٹ کر سکتا ہوں. تو پھر میرے پاس یہ سٹوری شارٹ فارم میں ہوتی ہے کہ میں پھر آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ایک ایسے پروفیسر کی جنہوں نے میئرلی آئی تھنک 2 یا 2.5 ملین کی اماؤنٹ سے یہ کام سٹارٹ کیا. تو کیسے آپ نے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے فرام ٹیچنگ اے کلاس ٹو میکنگ اٹ اے مشن, وہ کیسے ہوا, مشن کیسے ہو گیا ایجوکیشن؟ دیکھیں روز ہی ہم سنتے ہیں کہ اس ملک میں یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, لیکن میرے نزدیک تو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بہت سادہ ہے. اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا بہترین احساس ہونا. اور جو کچھ میں ٹی سی ایف کے اسکولوں کے بارے میں جانتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ یہ بچے اور ان کی جو تعلیم ہے اور تربیت ہے خاص طور پر, وہ یہ ہے. اور اس ملک کی اگر ہم یہ بنیادیں اسٹرانگ کر دیں گے اور مستحکم کر دیں گے تو شاید یہ ملک واقعی بہتر ہو سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے. تو وہ ایجوکیشن کو آپ ویسے کہہ لیں, یا آپ کئی دفعہ لوگ, میرے اپنے گرینڈ چلڈرن شاید بیچارے کئی دفعہ تنگ بھی آ جاتے ہوں گے کہ اگر وہ ایک سوال کریں تو میں اس کے کوئی 10 جواب یا 10 مثالیں دیتا ہوں. تو یہ ایک نیچرل, ایک سمجھیے میری پروفیشن جو ہے اس کی وجہ سے ایک نیچرل کیوریوسٹی اور اس کو پاس آن کرنے کا جو ایک وہ ہے, اس کے لیے ایجوکیشن میرے اپنے دل سے بہت قریب ہے. اور میری بیگم بھی پروفیسر ہیں بھی, اور میرے دونوں بچے بھی پروفیسر بنے, جو کہ اچھی بات ہے, ایک امریکہ میں اور ایک پاکستان میں. بہرحال اب اسی سے اگر یہ مشن ایجوکیشن آپ کا مشن آپ سمجھتے بھی ہو کہ تربیت بھی ضروری ہے, تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے نام سے میں سٹارٹ کر لوں. تو وائی ڈیڈنٹ یو گو فار یور اون نیم اسکول, آپ اپنا اسکول ایک بنا لیتے؟ یقیناً بہت لوگ پاکستان میں, وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے ہم سب سے چیریٹیبل ہیں فلاں, بہت لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے بہت سے اسکول دیکھے دوستوں کے, قریبی احبابوں کے. پرابلم میرے نزدیک ان کی یہ ہے کہ وہ ایک جان ایک منفرد شخص پر منحصر ہیں. ان کے بچے بھی آج امریکہ ہیں, ان کے بعد کوئی اس اسکول کا, اس ہسپتال کا فیوچر نظر نہیں آتا, کوئی گورننس میکنزم نہیں ایگزسٹ کرتی کہ یہ اسکول آگے چلے, ایک سے پھیلے. اور ٹی سی ایف کا کمال یہی ہے کہ ٹی سی ایف نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا, ایک ایسی آرگنائزیشن بنا دی ہے کہ اللہ تینوں فاؤنڈرز کو قائم رکھے. لیکن اگر وہ آج نہ بھی ہوں, یقین کیجئے ٹی سی ایف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, اور میں اس کا گواہ اس لیے بھی ہوں کیونکہ میں اسی آفس میں, اور میں وہ انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فاؤنڈرز کے لیے شاید ہم بہت تھوڑی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, مینجمنٹ میں کوئی ہو تو اس کے لیے زیادہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, اور جو کہ ہمیں دل سے عجیب بھی لگ رہا ہوتا ہے. بٹ دیٹ از ہاؤ آر پروفیشنل کمپنی کین ورک اراؤنڈ. آگے آپ نے, اب ہم تھوڑا سا پروسیس پہ آ گئے, ہم نے دیکھ لیا کہ مشن تھا, ذہن تھا, آپ نے نیت کر لی اور اٹ سٹارٹڈ. مشکلات کیا آئیں نہیں آئیں, اسموتھ سیلنگ تھی, کیا ہوا؟ ناشکری ہوگی اگر میں کہوں گا مشکلات آئیں. اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کو بتایا, وہ دروازے کھولے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کئی ایسا ایک دن ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا اوہو ایک نمبر ہے, جو بھی آپ لے لیجئے, ہم 20 ملین پر یا 22 ملین پہ پھنس گئے ہیں. جیسے میں سوچتا تھا کوئی غائبانہ ہی دروازہ کھل جاتا تھا, اور بہت ایک بڑی اماؤنٹ کا دروازہ کھلتا تھا, وہ چھوٹا نہیں کھلتا تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے بعد ایک دوسرا بھی خیر چلا بعد میں, اس کی بات شاید ہو.
اب مجھے ایک قسم کی میری ایک بری عادت بن گئی ہے کہ اگر پھنس گئے ہیں تو کچھ ہو جائے گا، وہ خود ہی ہو جائے. اس لیے کبھی اس میں اگر آپ لفظ اسٹریس یا ٹینشن یوز کریں گے تو وہ تو مجھے کبھی انٹر بھی نہیں کیا. تو آئی تھنک برکت نے کافی جو ورڈ بہت زیادہ بہت زیادہ. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو پیغام پہنچا لیا پی ٹو پی، آئی تھنک آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹارٹ ہوا تھا ایک لنک جو کہ ہمارا پیئر ٹو پیئر چلتا ہے، اور اس نے کیسے مدد کی؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کال کر کے کسی کو کہہ دیتے تھے نا. جی ٹیکنالوجی کا بہت اچھا کمال ہے کہ واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ آپ بٹن دبائیں اور آپ بہت سے لوگوں کو ریچ کر لیتے ہیں. اور میرے بہت سے پرانے اسٹوڈنٹس نے ان اسٹوڈنٹس تک رسائی کی جن کے میرے پاس نہ نمبر تھا نہ کچھ تھا. Okay. اور ایک میرے اسٹوڈنٹ ہے سعودی عربیہ میں جن کو میں اپنا چیف ہراسر کہتا ہوں. اچھا. وہ مجھے باری باری کہ نہیں فلانے کو آپ نے کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا دیکھو اس سے میں نہیں ملا بیٹا 35 سال میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھیں. اور آپ یقین کیجئے جیسے ہی وہ کہتا تھا فلانے کو لکھیں 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ عجیب ایک سلسلہ چلا ہوا تھا. تو وہ آگے سے آگے سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے. اور اس میں جب نہ بھی آئی ہوگی، کیا آئی کوئی کسی نے کہا کہ ابھی نہیں؟ دیکھیں اس کام کی سب سے خوبصورت چیز جو میں کل بھی کسی کو سمجھا رہا تھا وہ یہ ہے کہ نہ یہاں بہت بڑی ہاں میری کسی بھی رشتے کو، میری کسی بھی دوستی کو ذرہ بھر کا فرق نہیں پہنچا. ماشاء اللہ. میں انسان ہوں. ہاں کچھ لوگوں کا میں سوچا تھا کہ وہ دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کے برعکس جن کا میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا انہوں نے تو یہ تو غلط ہے کہ اگر میں اس کو پھر کوئی حساب میں ڈالوں. تو اس لیے وہ رشتے جو کہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میں سمجھتا ہوں ایک رزق قائم کیا ہوا ہے. جو میری دوستیاں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک رزق ہے. جو یہ میں نے آپ سے بات کی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے میرے اسٹوڈنٹس کو میرے لیے پیار اور عزت دی، یہ رزق میں خرید نہیں سکتا. دیکھیں اور میں ہر ایک کو سمجھاتا ہوں کہ ایک نئی ہونڈا یا کوئی ایک کرپٹ افسر بھی خرید سکتا ہے، لیکن یہ رزق میں خرید نہیں سکتا. تو میں اس بات پر بہت زیادہ یقین کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق مجھے عطا کیا ہے اور میں نے اسے کیسے خرچنا ہے یہ اس کی گائیڈنس ہے کہ کیسے خرچنا ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جیسے چلا بس. آپ نے پہلا کمپلیٹ کر لیا، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کیا کیا؟ کیا ذہن میں آیا کہ کیا کرے اب؟ وی آر ڈن ود اٹ. اس کے بعد یہ تھا کہ بہت کمال ہو گئی، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اینڈ بائے بائے. اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کسی نے کہا یا آپ نے کہا یا کس نے کہا کہ چلیں کوئی اور بھی کرنا چاہیے. میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، کیونکہ رقم بہت بڑھ چکی تھی. آپ کو پتہ ہے پہلے میں اور دوسرے اسکول میں تقریباً 32 ملین کا فرق تھا مہنگائی کی وجہ سے. کیونکہ پہلا اسکول ہم نے 2021 میں فنڈ ریزنگ شروع کی، 2022 میں کمپلیٹ کی ایک سال میں، اور 2025 کی آخر میں 2024 میں. یہ بہت بڑی رقم تھی اور میں نے واقعی سوچا کہ یہ رقم تو ہم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن پھر میری وہی جو بری عادت ہے کہ حرج کیا ہے، ڈاؤن سائڈ تو کوئی نہیں نا، کیا ہو جائے گا، کوئی مارے گا تو نہیں، ڈاؤن سائڈ تو کوئی نہیں. میں ہر ایک کو یہ سمجھاتا ہوں زندگی میں کسی بھی پہلو پر کہ اگر ڈاؤن سائڈ نہیں ہے مار دیں چھلانگ، پھر کیا ہے. تو وہ چھلانگ مار دی اور آپ کو پتہ ہے وہ رقم بہت بڑی تھی، 87 ملین تھا. جی. لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے غائب سے، اس میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں، نہ میں کبھی ملا ہوں نہ کوئی ملنے کا چانس ہے، میرے دوستوں کے دوست ہیں آگے. اچھا وہ والا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ سلسلہ شروع ہو گیا، نہ جان نہ پہچان، اور وہ پیسے آگے. اور بلکہ اگر بیچ میں نے ذرا سا سوچا کہ نہیں ہم اس کو، ہمارے سے پیسے پورے نہیں ہوں گے، ہم کسی اور کے ساتھ مرج کر لیتے ہیں جو ہماری طرح آتے ہیں. تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے بہت مجھ سے، ان کا نہیں بالکل نہیں، ہم بالکل مرج نہیں کریں گے، آپ بس لگے رہے، میں بھی لگی ہوئی، دیکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا. اور غائبانہ طور پر وہ جہاں ہم پھنسے ہوئے تھے وہاں سے ایسی گاڑی چلی کہ وہ پھر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. آئی تھنک وہ جو چھلانگ لگوانے والا واقعہ ہے وہ میرا اور خبیب نے دھکا دیا تھا ان کو جب ہم پہلی دفعہ ان کو آفس بلایا تھا. ایسے اچھے دھکے آپ دیتے رہے تو ٹھیک ہے. اور اب ہم ماشاءاللہ سے آئی تھنک سیکنڈ کمپلیٹ کر چکے ہیں، وہ کیمپین تو کمپلیٹ ہو چکی ہے. ناؤ واٹ ناؤ؟ اب آپ نے مجبور کیا اور اپنے سی ای او کی اس آرڈر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ واصف صاحب کو بالکل تنگ نہیں کرنا، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی اور مجھے تنگ کیا. اور میرا موڈ تھا کہ ہم 6 مہینے 1 سال کچھ نہیں کریں گے. آپ کے تنگ کرنے کے باوجود
لیکن میں ایک جگہ ناشتہ کر رہا تھا اور یہ کوئی 6 ہفتے کی بات ہے، اور ایک صاحب جن سے میری بہت کم جان پہچان ہے لیکن وہ ایک ہیلدی ڈونر تھے ہمارے سیکنڈ پروگرام میں، وہ ناشتہ چھوڑ کے اپنا آئے میری ٹیبل پہ اور کہنے لگے آپ کے تو میں سوچ رہا تھا میں نے آپ کو اور پیسے دینے ہیں۔ میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کو کیا کہوں کہ اسکول تو پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اور میں نے آپ کو پیسے اگلے 5-6 دن کے اندر اندر دینے ہیں۔ تو میں نے ایک شرمندہ سے میں نے کہا اچھا بیٹا آپ دے دیں، تو لنک آن ہے، اور جن صاحب کے ساتھ میں ناشتہ کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ وہ جو TCF اسکول تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں واصف صاحب پیسے تو مجھ کو بھی آپ کو اور دینے ہیں۔ اب میں نے کہا اللہ میاں مجھے کہاں پھنسا، یہ میں تو یہاں ناشتہ کرنے آیا تھا کیفے بری میں، مجھے یاد ہے، اور یہ کیا کہ کوئی آ کے کہہ رہا ہے مجھے یہ پیسے لیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر میں 6-8 مہینے آرام نہ کروں اور میں یہ مشن پھر شروع کر دوں؟ پھر وہی جو میری گندی عادت ہے کہ ڈاؤن سائڈ کیا ہے بھائی آپ کر دیں، تو وہ الحمدللہ ہو گیا۔ نہیں وہ CEO صاحب کے پاس آئی تھنک وہ سٹوری چلی جائے گی ہماری کہ میں نے اتنا نہیں تھا کہا، میں نے 6 ماہ کی چھٹی دی ہوئی تھی ان کو، اور تو وہ جن صاحب نے وہ پیسے دیے تھے انہوں نے نہیں دی چھٹی، اللہ میاں نے نہیں دی چھٹی، پتہ نہیں کس نے نہیں دی چھٹی، کوئی تو پیچھے پہ آیا۔ ہمارے جو CEO ہیں انہوں نے مجھے کیوں منع کیا یا کیا تعلق ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں انہوں نے آپ کو کیوں منع کیا، کیونکہ میں نے ان کو اشارہ نہیں کیا۔ جی ضیاء عباس صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس آف 97، MBA کلاس آف 97، اور میرے لیے ذاتی طور پر ضیاء عباس بہت ہی ایک عظیم مثال ہیں کہ جو کچھ میں آیا تھا لمب سے پروڈیوس کرنے، یوں تو میرے بہت سے اسٹوڈنٹس دنیا میں بہت کامیاب ہیں، بینکوں پہ بہت بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں، کمال آپ سیاٹل سے لے کر نیوزی لینڈ میں بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ چلے جائیے اسٹوڈنٹس پھیلے میں، لیکن ضیاء نے جس ولولے، محبت اور جس جذبے سے یہ کام لیا اور جس انکساری سے لیا، اور جو ان کے چہرے پہ اثرات ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں میں پرنسپل سے ملا اور اس نے مجھے یہ کہا، اور میرا دل بالکل خوشی سے نڈال ہو جاتا ہے کہ اصل میں تو جو پاکستان کی روٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے وہ یہ بندہ کر رہا ہے، جس کو کہ اس کے فاؤنڈرز نے انیبل کیا ہے ایسا ادارہ بنا کے کہ جہاں پروفیشنلی ایک ٹیم چل رہی ہے، اور آج ضیاء اس کا لیڈر ہے۔ تو وہ میرے لیے ایک ذاتی انفرادی طور پہ ایز اے ٹیچر جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اپس اینڈ ڈاؤن سے بہت کلوز رہتا ہے، ضیاء جیسا بندہ ہی ریئلی وارمز مائی سول، اردو کے مجھے نہیں آتا، ہی ریئلی وارمز مائی سول، کہ یہ کمال ہے، اور تھوڑا رشک بھی ہوتا ہے ان کے کام پر۔ تو وہ جو ایجنٹس آف پازیٹیو چینج ہم اپنا ساتھ لے کے چلتے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹاپ ایجنٹ، نمبر 1 ایجنٹ ہے۔ تو TCF کی سٹوری میں وہی دوبارہ کہ کیا ہم نے بچے وہ پیدا کرنے ہیں یا وہ آگے لے کے آنے ہیں جو نمبرز پہ آئیں گے۔ واصف صاحب کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہا ہے ہمیشہ سے کہ تربیت، میٹرک کے نمبر کے آتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں جب تربیت سے آتے ہیں۔ تربیت کا آپ ایک واقعہ مجھے بتا رہے تھے۔ جی کسی نے مجھے، ایک میرے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اللہ انہیں خوش رکھے میرے خیر 2 یا 3 اسکول بنائے ہیں ان ملتان ایریا، تو کچھ 2-1 سال پہلے انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی کہ ان کے اسکول میں TCF کے اسکول میں بچیاں آ رہے ہیں اندر، اور بارش ہوئی ہے، اور ہر بچہ اپنے پیر میٹ پر صاف کر رہا ہے، سکھا کر کلاس روم میں جا رہا ہے۔ یہ تو کوئی تہذیب یافتہ شہر لاہور میں نہیں کرتا، تو وہ ملتان کے کسی گاؤں میں یہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ اور یہی وہ بات ہے جس کو میں باری باری دیکھتا ہوں، میں بہت ٹریول کرتا ہوں، مجھے شوق ہے ٹریول کا، میں تمام سویلائزڈ ملکوں میں بس ایک یہی چیز دیکھتا ہوں کہ اپنے سے بڑھ کر فکر، ساتھ والے کی، کلاس کی، اپنے ماحول کی، کوئی سویلائزڈ اور ان سویلائزڈ ملکوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمپتھی انگریزی کا لفظ ہے، اس کو آپ ہمدردی کہہ لیجئے، دوسروں کا خیال کرنا کہہ لیجئے، یہ اصل چیز ہے جو TCF سکھا رہا ہے۔ جب میں پہلی بار TCF کے اسکول گیا، کراچی ایئرپورٹ کے پیچھے ایک علاقہ ہے، مجھے نام تو نہیں یاد، کلاس اپنی جگہ تھی، بہت اچھی کلاس تھی، بہت شوق سے ٹیچر پڑھا رہی تھی، لیکن وہ ایک گملہ مجھے یاد ہے جو ہر کلاس ایک گملہ، ایک پودا پالتی تھی، اور پروموشن کے بعد وہ گملہ دوسری کلاس کو دے کے جاتی تھی کہ یہ تمہیں دے رہے ہیں، اس کو آپ خیال سے رکھو۔ یہ کمال وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہوں گی۔ TCF کے بچے یہ کریں گے اور ہمیں ان کو بہت فخر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا
ہم نے وارمتھ کی بہت ساری باتیں کر لیں, نان کوانٹیفائیبل کی آئٹمس کی بہت ساری باتیں کر لیں. کمپیٹنس پہ اگر آئیں تو کیا ٹی سی ایف کی گورننس, رپورٹنگ, اس میں کیا آپ یو ہیو بین دیکھیے میں 35 سال سے نہ صرف مینجمنٹ کا پروفیسر رہا ہوں بلکہ میں پاکستان کی بڑی سے بڑی کمپنی یا گروپ لے لیجئے یا کوئی چھوٹے فیملی فرمز لے لیجئے, چاہے وہ فیصل آباد, سیالکوٹ, لاہور, کراچی, پشاور میں ہوں. فنڈامنٹل پرابلم سب جگہ جو گروتھ کو روکتی ہے وہ ہے پور گورننس, کہ اپنے ذمہ داری کو آگے بانٹنا اور کام کو آگے بڑھانا. اور ٹی سی ایف نے یہ کام, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں پاکستان میں کسی بھی ایسے ادارے کو نہیں جانتا, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو, جس نے یہ کام پروفیشنلائزیشن کا, گورننس کا بخوبی انجام دیا. آج شاید آپ کے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ 22-25 ہزار امپلائیز ہیں, 2200 سے زیادہ اسکول ہیں. یہ 25,000 امپلائی کو سنبھالنا اور چلانا اور موٹیویٹ کرنا اور ان سے اس لیول کا کام لینا, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اور وہ خالی آپ کے سسٹمز کہہ لیجئے وہ نہیں ہے, وہ ایک کمال جذبہ آپ کے لوگوں میں, ہر ٹیچر میں پایا جاتا ہے کہ میں کوئی پتہ نہیں دنیا بدلنے والا کام کر رہی ہوں یہاں پہ. یہ 2-4 لوگوں میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ اتنی زیادہ کلاسوں میں, 2200 اسکولوں میں 5 یا 6 سے ضرب دے لیجئے 13-14 ہزار 15 ہزار ٹیچرز میں. اور خاص طر ریاض سے میری جو لاسٹ ڈسکشن وہ یہی ہوئی کہ میں جہاں جاتا ہوں ہر بندہ, تو یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی دست شفقت رکھا ہوا ہے کہ اس طرح ہے, ورنہ اس ملک میں یہ بہت ان یوزول نہیں, یہ امپاسبل مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی پیغام ہمارے جو ڈونرز, کوئی باغبان والنٹیئرز, کوئی اور والنٹیئر جو مینٹورشپ کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تعلیم میں, کیا آپ سمجھتے ہو کہ کیا ان کے لیے ایک کینڈل آپ دینا چاہیں؟ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جس میں میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے کتنا بلیس کیا کہ میں یہ کام کر سکا. تو ان ون سینس یہ بہت ہمبلنگ اور انکساری کا کام ہے. دوسری طرف میں انسان ہوں اور مجھے تھوڑا سا, پنجابی ہوتے ہیں نا تھوڑی شو کی بات, تھوڑا سا اس میں شوق ایلیمنٹ بھی کہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا, لیکن تو یہ دونوں چیزیں آپ کو لے کے چلنی ہے. اور جو سینٹرل اس کا میسج میں نے سیکھا کہ آپ کے پاس پیسے ہونے ضروری نہیں ہیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنی عزت دیکھیں, اپنا پیار دیکھیں, اور اگر لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایجنٹ بنا کے بھیجا اس کام کا, تو بس کریں. اور اس میں ڈاؤن سائڈ تو ہے ہی نہیں, نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا, نہیں پیسے جمع ہوں گے کچھ نہیں ہو جائے گا. تو میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج شاید ٹی سی ایف میں یہ سسٹم نہیں ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر اسکول میں کوئی ایک بینچ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو کر دے, لکھ دے اس کے اوپر ڈونیٹڈ بائی سو اینڈ سو, کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈونر ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ہر بینچ پر, ہر گیٹ پہ ان کا نام لگا ہوا ہے, بلڈنگیں بھی انہوں نے بنائی ہیں, بہت کچھ کیا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بچہ یا کسی بچے کے والدین ایک بینچ یا ایک پیڑ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹی سی ایف کو وہ بھی لینا چاہیے, زبردست. اس سے کلچر شروع ہوتا ہے, یہ کلچر آف گیونگ شروع ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کو اس کلچر میں ڈھالیں. بہت بہت شکریہ واصف صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. اور میرا خیال ہے جو ہمیں مشکلات بہت ساری والنٹیئرز میں آتی ہیں کہ جی دیکھیں کام بڑا مشکل ہے, میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا, مانگنے سے پتہ نہیں میری عزت یا ایگو پہ کیا فرق آتا ہے. تو می بینگ فرام مائی سیلف بینگ فرام ایگری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, میں بھی یہی سوچا کرتا تھا آج سے 13-14 سال پہلے, اور آج میرا خیال ہے میں وہ سوٹڈ ٹائڈ بیسٹ فقیر میں گنا جاتا ہوں. سو یہ وہی والی بات ہے کہ اٹس اپ ٹو یو, کوئی ڈاؤن سائڈ نہیں ہے, واصف صاحب نے بار بار کہا, اور آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے, اس میں برکت کا ایلیمنٹ ہر وقت آتا رہتا ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کچھ. بہت بہت شکریہ واصف صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور کہ آج میں اسکول بہت سال کے بعد آیا, لیکن واقعی بہت ہی انسپائرنگ ایکسپیرینس ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ٹی سی ایف 2200 سے 22,000 کی طرف گامزن رہے, انشاءاللہ رہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.